نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ماہ ربیع الاول کے اہم تاریخی واقعات۔ ماہ ربیع الاول وہ اسلامی تاریخ کا ایک نمایاں مہینہ ہے، ایک اہم مہینہ ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق تین بڑے بڑے اہم ترین واقعات پیش آئے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ عام الفیل 571 عیسوی کو پیر کے دن ماہ ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، آپ دنیا میں تشریف لائے، ولادت باسعادت ہوئی، اور اس موقع پر اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے خارق العادہ، بہت سارے اہم واقعات بھی رونما ہوئے۔ دنیا کی جو اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑی بڑی طاقتیں تھیں، اس زمانے کے جو بظاہر اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والی قوتیں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح پیغام دیا اور ان کی سلطنتوں میں اور ان کے سسٹم میں ایک زوال آیا، ایک بھونچال آیا۔ چنانچہ کسریٰ جو بہت بڑی ایک طاقت تھی، کسریٰ ایک بہت بڑی قوت تھی، اس کے ایوان میں اس رات کو زلزلہ آیا اور 14 کنگرے، جو 2 ستونوں کے اوپر ایک کنگرا رکھا جاتا تھا، 14 کنگرے وہ گر گئے۔ اسی طرح مجوسیوں نے وہ فارس میں اپنا ایک آتش کدہ بنایا ہوا تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے، اور وہ آتش کدہ ایسا تھا کہ اس میں 24 گھنٹے آگ جلتی تھی اور 24 گھنٹے آگ کی پرستش ہوتی تھی۔ اس رات کو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ آگ جو 1000 سالوں سے جل رہی تھی اور 1000 سالوں سے جس کی پرستش ہو رہی تھی، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے پوری دنیا میں جس نے یہ پیغام دیا کہ اب ایسا سورج طلوع ہو چکا ہے جس کی کرنیں، جس کی شعائیں، جس کی روشنیاں وہ تمام تر باطل کو وہ ماند کر دیں گی، باطل کی جتنی شان و شوکت ہے اس کو ختم کر دیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، میری والدہ نے اپنے جسم سے ایک نور نکلتے دیکھا جس سے ملک کے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ گویا یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ایک ایسا نور، ایک ایسی پرنور شخصیت، ایک ایسا ہدایت کا سرچشمہ وہ آج پیدا ہوا ہے دنیا میں، ان کی تشریف آوری ہوئی ہے، ولادت باسعادت ہوئی ہے کہ جن کا فیض اور جن کی ہدایت وہ شام تک جائے گی اور پوری دنیا کے اندر وہ نور پھیلے گا، پوری دنیا کے اندر وہ ہدایت کی روشنی پھیلے گی۔ تو یہ ایک اہم واقعہ ولادت باسعادت کا وہ پیش آیا۔ دوسرا اہم ترین واقعہ جو آپ کی حیات طیبہ میں پیش آیا وہ ہے ہجرت مدینہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں۔ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی تھیں، اگر ہم ویسے دیکھیں تو ہجرت حبشہ تھی جس میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے تھے، اس کے بعد پھر طائف آپ تشریف لے گئے، ایک نیا میدان، دعوت کا ایک نیا میدان ڈھونڈنے کے لیے۔ لیکن جو مرکزی جو ہجرت تھی جس میں سارے صحابہ بھی گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی گئے، جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ مہاجرین کے ذیل میں، انصار کے ذیل میں وہ تذکرہ موجود ہے، وہ ہجرت مدینہ، اور وہ بھی ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہوئی۔ اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ربیع الاول کو قباء میں نزول فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 19 ربیع الاول کو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور بھی وہاں پہنچ کر آپ نے مواخات انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی قائم فرمائی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں کا ایک الگ بازار قائم فرمایا، ایک الگ اکانومی کا تصور آپ نے دیا، اور بھی بہت سارے اقدامات جو ہجرت مدینہ کے ذیل میں ہوئے وہ ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئے۔ اسی طرح ایک غزوہ جس کو ہم
غزوہ صفوان کہتے ہیں، جس کو بدر اولا بھی کہا جاتا ہے، ایک غزوہ بدر ہے اور ایک بدر اولا ہے، وہ بھی ربیع الاول سن 2 ہجری میں ہوا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیع الاول سن 4 ہجری میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر تھا جو مدینہ منورہ کے اندر رہ کر سازشیں کرتا تھا، مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جس نے عہد شکنی کی، آپ نے اس کو جلا وطن فرمایا۔ اسی طرح ربیع الاول سن 7 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع، ذات الرقاع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے وہ جوتے نہیں تھے، چپلیں نہیں تھیں، مسلمانوں نے اپنے کپڑوں کو، اپنی چادروں کو پھاڑ کر اور اس کو اپنے پیروں پر باندھا تھا، چیتھڑے باندھے تھے، تو اس لیے اس غزوے کا نام ذات الرقاع، چیتھڑوں والا اور پٹیوں والا وہ غزوہ رکھا گیا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحلت ہوئی، دنیا سے جو آپ نے پردہ فرمایا، دنیا سے جو آپ تشریف لے گئے، وہ بھی ماہ ربیع الاول کو ہوئی سن 11 ہجری، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا ملے، رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ واقعہ بھی ربیع الاول میں پیش آیا، اور ربیع الاول سن 11 ہجری ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ وہ نامزد کیا گیا، اور آپ کے ہاتھ پر تمام صحابہ متفق ہوئے اور آپ امیر المؤمنین وہ بنے۔ یہ بھی ربیع الاول سن 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی طرح ربیع الاول سن 12 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق کے بہت سارے شہر وہ فتح کیے بغیر جنگ کے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے واقعات ہیں، اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں، ہم بڑے بڑے واقعات کی طرف جاتے ہیں۔ ربیع الاول 897 ہجری کو ایک نہایت کربناک واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اندلس چلا گیا۔ سقوط غرناطہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح ربیع الاول 21 ربیع الاول 923 ہجری 923 ہجری، اس میں جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے تحت مصر آ گیا، مصر جو ہے وہ ان کے زیر سلطنت آ گیا۔ یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے، اور بھی بہت سارے اہم ترین واقعات ہیں جو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 3 اہم ترین واقعات وہ ماہ ربیع الاول میں پیش آئے جو اس ماہ کو دیگر مہینوں سے ممتاز بناتے ہیں، کہ آپ کی ولایت باسعادت بھی اسی میں ہوئی، ہجرت مدینہ اور ہجرت مدینہ کے ذیل میں جو واقعات ہوئے وہ بھی اسی مہینے میں ہوئے، اور آپ کی جو رحلت اور دنیا سے پردہ فرما جانا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننا، خلیفہ نامزد ہونا، یہ واقعہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ اس اعتبار سے ربیع الاول وہ دیگر تمام قمری مہینوں میں وہ ایک امتیازی حیثیت، امتیازی شان رکھتا ہے، لہذا مسلمانوں کو اس مہینے میں بطور خاص وہ حضور کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کی حیات طیبہ کو اول سے لے کر آخر تک اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے کاروبار کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنا جتنا سسٹم ہے اس کو حضور کی سیرت کے مطابق، آپ کی حیات طیبہ کے مطابق کریں گے، اور آپ کو رول ماڈل ہم بنائیں گے۔ اس نیت سے پوری سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔